ہیں زباں پر آقا کی محبت کے قصیدے۔ اور پانچواں فرمایا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ ویسا ہی اکرام کرنا جیسا کہ تمہارے ماں باپ ان کے ساتھ اکرام کرتے تھے۔ اگر ماں کی سہیلیاں ہیں تو بیٹی کا فرض بنتا ہے، بہو کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ویسا ہی اکرام کرے جیسا کہ ان کی ساس اور ان کی ماں کیا کرتی تھی۔ اگر باپ ہے، باپ کے کوئی دوست احباب ہیں تو باپ کے انتقال کے بعد بچہ ویسا ہی اکرام کرے جیسا باپ ان کا اکرام کیا کرتا تھا۔ مثال کے طور پر ہمارے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اگر ان کا کوئی دوست ان کی محبت میں گھر میں آتا ہے یا پھر دکان میں آتا ہے تو آپ نے تو دیکھا ہے نا، دکان میں آتے تو ہمارے والد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، گھر میں آتے تھے تو ہمارے والد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، آپ اس بات کو جانتے ہیں نا، تو پھر ویسا ہی اکرام کرو، کوئی کمی پیشی باقی نہ رہے۔ اگر اکرام نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کرو، ان کی بے ادبی نہ کرو۔ کہیں وہ یہ نہ سوچے کہ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو ایسی ذلت اٹھانی نہ پڑتی، ایسی پریشانی اٹھانی نہ پڑتی۔ آج اس کا باپ زندہ نہیں ہے اس لیے بیٹا ایسی کرتوت دکھا رہا ہے۔ اسی لیے ماں باپ جو ہے نا وہ سب کچھ ہے ہمارے لیے، ان کی خدمت کرو، ان کا اکرام کرو۔ وہ نہیں بولیں گے آپ کو پیر دباؤ، آپ دباؤ ان کے پیر۔ وہ نہیں بولیں گے آپ کو دوائی لا کے دو، ضرورت دیکھ کر ان کی دوائی لا کے دو۔ ہمارے پیر میں درد ہو سکتا ہے تو کیا ماں باپ کے پیر میں درد نہیں ہو سکتا؟ ارے دبا دو پیر، کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہاری جنت کے پیر تم دبا رہے ہو، دباؤ پیر، سر دباؤ، پیر دباؤ۔ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ رہتا ہے، ایڑیوں کے درد کا مسئلہ رہتا ہے، سیڑھیاں چڑھنے کا اترنے کا مسئلہ رہتا ہے۔ ایک تم اتر کے نہ چلے جاؤ، خیال رکھو ماں باپ بھی نیچے اترنا ہے، ماں باپ کو اوپر چڑھنا ہے۔ باپ اگر کھڑا ہے، ماں اگر کھڑی ہے، نہ بیٹھو جب تک کہ وہ نہ بیٹھ جائیں۔ اگر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو انہیں کرسی لا کر رکھو، یہ تمہارا حق ہے، ان کا ادب ہے، ان کی عزت ہے، ان کا اکرام ہے۔ باپ گھر کے اندر داخل سلام کر کے ہو رہا ہے، بیٹھے نہ رہو، کھڑے ہو جاؤ، یہ ادب ہے باپ کا اور ماں کا۔ بیٹھ نہ جاؤ، محبت پہلا قرینہ ہے، محبت بعد میں ہے، ادب پہلے ہے۔ تم محبت میں بیٹھ نہ جاؤ، ایسی محبت کا کیا فائدہ جس میں اپنے خون کا رشتے کا ہی بے ادبی ہو جائے۔ باپ آئے تو کھڑے ہو جاؤ، ماں آئے تو کھڑے ہو جاؤ، دادا صاحب آئے تو کھڑے ہو جاؤ، دادی آئے تو کھڑے ہو جاؤ، ان سے مصافحہ کرو، ان سے ملاقات کرو، خیریت پوچھو، اپنی کرسی اٹھا کے ان کو دے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج ہمارے اس معاشرے میں ایسا کلچر ہم نے بنا لیا ہے، یہودیوں کا، نصارہ کا، یہ کرسچینٹی کو ہم نے ایسا پھیلا دیا کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہے، کیجول ہے، یہ سب، یہ کچھ بھی نہیں، نظر انداز کرو، یہی تو سب کچھ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہی تو سب کچھ ہے، ان کا اکرام کرو، یہی تو سب کچھ ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملاقات کرنے کے لیے بہت عرصے دراز بعد آئیں۔ حضور کسی مجلس میں تشریف فرما تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ کون؟ یہ وہ عورت ہیں جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا تھا، ماں تو نہیں ہے، حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا تھا، بس دودھ پلایا تھا، دودھ پلانے والی عورت تھی۔ جب وہ تشریف لائی تو حضور نے اپنے جسم پر جو رومال ڈالا تھا اسے اٹھا کر بچھا دیا، اٹھ کھڑے ہو گئے، اس دودھ پلانے والی ماں کا اکرام کیا اور فرمایا یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے، اس لیے میں اس کا اکرام کر رہا ہوں۔ شروع زمانے میں حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور کی خدمت کی تھی، اور آخر زمانہ ہے جب فتح کا موقع آ رہا ہے، حضور بنفس نفیس عرب کے بادشاہ کھڑے ہو کر دودھ پلانے والی ماں کا اکرام کر رہے ہیں۔ ہم اپنی سگی ماؤں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دودھ پلانے والوں کے ساتھ ایسا اکرام کر رہے ہیں۔ یہ حضور نے سکھایا ہے، تم اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہو، اور میرا سلوک دیکھو، میں اپنی دودھ پلانے والی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہوں۔ جائیں، جا کر جمعہ کی نماز پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ ہم نے ماں باپ کے ساتھ بہت جو کو نہیں کرنا تھا وہ کر دیا ہے، اللہ تو معاف کر، اور ارادہ کرو نماز کے بعد جا کر ان سے ملو، ملاقات کرو، معافی مانگو۔ گاہے مگاہے غیر محسوس طریقے پر ہمیں خود پتہ نہیں رہتا ہم نے کیسی غلطی کی ہے، انہیں پتہ رہتا ہے ہم نے کیسی غلطی کی ہے، جا کر معافی مانگو۔ گاہے مگاہے جمعہ میں سنے ہم نے معلوم نہیں تھا کیا کہ معاف کر دو،
ہمنا معلوم نہیں تھا، تمہیں معاف کرتی کر کو مجھے معلوم، لیکن پوچھنا میرا فرض ہے۔ معافی مانگنے والا بڑا ہوتا ہے، معافی مانگنے والا بڑا ہوتا ہے، جو اس کو معاف کر دے وہ اس سے بھی بڑا ہوتا ہے جو اللہ نے دیا ہے درجہ۔ ماں باپ معافی مانگنے والے سے بڑے ہیں، ان کو اللہ نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ تم دو چھوٹوں کو معاف کرو۔ ارے ہم چھوٹے ہیں، معافی مانگیں گے، کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ کون سا تاج نیچے گر جاتا ہے؟ کون سی عزت چھلنی ہو جاتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، سب اچھا رہتا ہے، سب ٹھیک رہتا ہے، جو گرا وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ماں باپ معاف کرنے کے بعد رزق کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، سب ٹھیک ہو جاتا ہے، ذہنی ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے، دل کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے، ایک خوشی کی لہر ہمارے وجود میں دوڑتی پھرتی ہے کہ ہم نے آج کیا حاصل کیا ہے۔ اگر یہ نہیں کیا، جس دن ماں باپ کا جنازہ اٹھے گا نا، اس دن دیکھو گے آج ہم نے اپنے دلوں سے، اپنے وجود، اپنی زندگی سے ہم نے کیا چیز کو نکال دیا ہے۔ جب قبرستان کو جنازہ اٹھے گا، چار کندھوں سے بدل کر جب جنازہ جائے گا نا، جب اندر روتے ہیں نا، کمرے میں رہ کر روتے رہنا، اندر گھٹنا کہ میں نے کیا کیا تھا، مجھے کیا نہیں کرنا تھا۔ زندہ ہے، اللہ ان کی عمر دراز کرے، ان کی دعائیں لیں، معافی مانگے، کریں گے نبی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ عمل کی توفیق